السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دل و دماغ پہ سکتہ طاری کرتی عجیب کہانی، جو کہ سننے والوں کو وترائے حیرت میں ڈال دے گی۔ اس جہاز کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آج سے 60 سال پہلے سمندر میں ڈوبا تھا۔ برف کے سمندر میں یہ حقیقت ہے، لیکن تھوڑی مختلف۔ قطب شمالی جانے والا وہ جہاز آج سے 60 سال پہلے روانہ ہوا تھا اور پھر وہ کہیں غائب ہوا، کسی کو خبر نہ تھی اس کے بارے میں۔ مختلف آراء کا اظہار کیا جاتا تھا۔ کسی کا خیال تھا وہ ڈوب گیا، لیکن ڈوبنے کی صورت میں اس کی کچھ باقیات تو ملتیں۔ کوئی کہتا ہے اسے بحری قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، لیکن یہ بھی سچ نہیں تھا۔ کسی کے خیال میں وہ راستہ بھٹک کر کسی اور سمت چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا، کیونکہ جہاں وہ جہاز گیا ان راستوں پہ ابھی تک کسی نے سفر نہیں کیا تھا، اس لیے اس جہاز کا سراغ نہ مل سکا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ بحری جہاز نہ تو ڈوبا تھا، نہ ہی اغوا ہوا تھا، بلکہ اس پر اچانک اتنی بڑی برف جم گئی کہ برف کا پہاڑ معلوم ہونے لگا۔ آج تک ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بحری جہاز، بلکہ چلتے ہوئے بحری جہاز پر یوں اچانک برف جم جائے اور چلتے چلتے برف کا پہاڑ بن کر اسی جگہ جم جائے۔ اس خطے کی سردی سے کون واقف نہیں تھا، لیکن آج تک ایسا تو کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ اس وقت یقیناً سردی کی شدید ترین لہر آئی ہوگی اور اس نے اس بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا، اور گزرتے وقت میں اس پر مزید برف جم گئی ہوگی۔ نتیجتاً وہ برف کے پہاڑ میں تبدیل ہو گیا، لیکن دنیا میں اس حقیقت سے ابھی تک کوئی باخبر نہیں تھا۔ اس پراسرار انوکھے واقعے کو ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن عنقریب پتہ چلنے والا تھا۔ جانسن اپنے جہاز پہ قطب شمالی کی مہم پہ تھا۔ جب کہ وہ اس برف کے پہاڑ کے قریب پہنچا جو حقیقت میں بحری جہاز تھا، تو اسے کچھ انوکھا محسوس ہوا۔ اس کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ میں اس پہاڑ کے بالکل قریب جانا چاہتا ہوں، اس نے اپنے ساتھی سیم سے کہا۔ وہ جان کی اس عجیب و غریب خواہش پہ حیران ہوا۔ لیکن کیوں؟ سیم نے جان سے پوچھا۔ یہ پورا علاقہ برفانی پہاڑوں سے اٹا پڑا ہے۔ اب سمندر کے درمیان کھڑے اس برفانی پہاڑ میں تمہیں کیا بات نظر آئی کہ تم اتنی ٹھنڈ میں اس پانی میں کود کے اس کے قریب جانا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے جاننا ہے۔ دیکھو جان، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں صرف برف ہی برف ہے۔ تم اپنا یہ شوق وہاں خوب اچھی طرح سے پورا کر لینا، لیکن یہاں بہرحال جانے کا مشورہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ سیم قطعی لہجے میں بولا تو جان ہنس پڑا۔ یار، تم سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ میں تو محض تمہیں مطلع کر رہا ہوں۔ جو ہی جہاز اس پہاڑ کے قریب پہنچا تم جہاز روک لینا، میں ذرا جانے کی تیاری کر لوں۔ اور سیم جان گیا کیا وہ رکنے والا نہیں ہے۔ چار خاموش ہو گیا اور جہاز کی رفتار بالکل آہستہ کر دی اور پہاڑ کے قریب پہنچ کے بالکل رک گیا۔ جان مکمل واٹر پروف لباس میں تھا اور مکمل تیاری کے بعد اس نے سیم کی طرف الوداعی ہاتھ ہلایا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سیم غور سے اس کے حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ پہاڑ کے آس پاس تیر رہا تھا۔ اچانک بادل شدت سے گرجے تو سیم نے چونک کے آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بجلی پورے زور سے چمک اور کڑک رہی تھی۔ نرم روی سے چلتی ہوئی ہوا میں تیزی آنے لگی اور سمندر جو سبک رفتاری سے بہہ رہا تھا، اس میں بھی آہستہ آہستہ بھونچال کی صورت نمایاں ہونے لگی۔ سیم کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے جان کی طرف دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کے جان کو زور زور سے آوازیں دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہوا کا زور، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بارش کی تیزی بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی سیم کی گھبراہٹ بھی۔ جان ابھی سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اسے آنا چاہیے تھا، کیونکہ بادلوں کی صورتحال شدید طوفان کی پیشگوئی کر رہی تھی، اور جان پاگل تو ہرگز نہیں تھا کہ اتنے خراب موسم میں یوں سمندر میں موجود رہتا۔ اس نے پھر پوری زور سے آواز لگا کے جان کو بلایا، لیکن جواب ندارد۔ لہروں کی شوریدہ سردی کی وجہ سے جہاز
اوپر نیچے ہونے لگا، تاریخ میں بدلنے لگی، لیکن جان نہ آیا۔ سیم کے دل میں طرح طرح کے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ کسی ناگ کی مانند ہوا کا زور اتنا بڑھتا چکا تھا کہ اس کا عرصے پہ کھڑا رہنا خطرناک تھا۔ ویسے بھی وہ کوئی اتنا بڑا بحری جہاز تو تھا نہیں، ایک بڑے کشتی کے سائز جتنا تھا، لیکن اس میں ہر وہ سہولت تھی جو کسی بھی بڑے بحری جہاز میں موجود ہوتی ہے۔ سیم اندر آ گیا، لیکن کھڑکی سے وہ مسلسل اسی طرف دیکھ رہا تھا جہاں جان گیا تھا، لیکن وہ کسی حرکت کے آثار نہیں تھے سوائے بارش کی بوندیں اور ہوا جو طوفان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ سیم خود کلامی کے انداز میں بولا۔ اتنے طوفان میں وہاں جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جانا ہے، ورنہ میں ضرور جان کے پیچھے جاتا۔ اب سوائے طوفان کے رکنے کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ عجیب پراسراریت ہے اس پہاڑ کے قریب، سیم نے دل میں سوچا۔ میں ویسے بھی کبھی اس کے قریب نہ جاؤں۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ طوفان اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کا جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ ہوا کی شائیں دماغ پہ ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ وسیع اور عریض سمندر میں ایک پراسرار پہاڑ کے قریب اتنی خوفناک طوفان میں اپنے جہاز پہ وہ اکیلا تھا، اور اس صورت میں چند لمحے پہلے اس کا ساتھی جان بھی غائب ہو چکا تھا۔ بہت خوفناک لمحہ تھا۔ سیم اکیلا تھا اور اس اکیلے پن میں بہت خوف تھا۔ اس کا دل بے شک خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے حواس پہ قابو رکھے اور اس کی نظریں مسلسل اس برف کے پہاڑ پہ تھیں۔ جہاز کبھی ہچکولے کھاتا، کبھی پہاڑ کے قریب آتا اور کبھی لہریں اسے دور لے جاتی۔ سیم کی شدید خواہش تھی کہ جہاز اس پراسرار پہاڑ سے دور رہے، اور قدرت شاید اس حد تک مہربان ضرور تھی کہ وہ پہاڑ کے قریب آتے آتے پھر دور چلا جاتا، لیکن اس کا جہاز پہاڑ سے نہ ٹکرایا۔ اگر ٹکرا جاتا تو پھر ٹکڑے، اور سیم سوچ بھی نہ سکا کہ وہ اس شدید طوفان میں یوں بے یار و مددگار سمندر میں تیر رہا ہوگا۔ دل میں مقدس آیات کا ورد جاری تھا، کچھ جان کے غائب ہونے کا دکھ، اور سب سے بڑھ کر یہ شدید طوفان۔ اس کا دل شدید خوف کے زیر اثر تھا۔ اگر طوفان نہ آتا تو وہ اب تک جان کے پیچھے ضرور جا چکا ہوتا۔ بے شک یہ پہاڑ، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو انجن اسٹارٹ کر کے جہاز کو اس پہاڑ سے دور لے جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے جان کی فکر لاحق تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے آ جائے۔ اگر جہاز موجود نہ ہوا تو وہ شدید طوفان میں مر بھی سکتا ہے۔ ایک اور خیال نے جوش کن بھی تھا، اس کا دامن پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ جان پہاڑ کی دوسری جانب کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں وہ طوفان سے محفوظ ہو، لیکن وہ میری آواز کا جواب تو دے سکتا تھا۔ پہاڑ اتنا بھی بڑا نہیں کہ میری آواز تک نہ پہنچے۔ سیم خود ہی سوال و خود ہی جواب میں مصروف تھا۔ ایک بڑی سی لہر جہاز کو پہاڑ سے کافی دور لے گئی، لیکن جب وہی لہر واپس پلٹی تو جہاز اس حد تک پہاڑ کے قریب آ گیا کہ اس سے ٹکراتے بچا۔ جہاز جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو سیم کو کچھ عجیب سا نظر آیا، اسے جیسے وہ برف تڑک رہی ہو۔ اتنے میں لہر کے زور پر جہاز پھر پہاڑ سے دور ہو گیا، اور سیم نے اپنا وہم سمجھا۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی، کیونکہ جب بھی وہ ٹینشن میں ہوتا تھا بہت کھانا کھاتا تھا۔ اس وقت بھی ڈرا اور ٹینشن نے اس کو بھوک کو جگا دیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آیا، سینڈوچ کھا کے اس کی جان میں جان آئی۔ کافی کی طلب اتنی شدید تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کافی بنائے۔ جہاز مسلسل ہل رہا تھا، اور کافی بنانا نہایت مشکل کام۔ جتنا مشکل سے اس نے کافی تیار کی وہی جانتا تھا، اس سے بہتر میں کافی پیتا ہی نہیں۔ وہیں کچن کے فرش پہ بیٹھ کے اس نے یہ بات سوچی جب جہاز کے ہچکولے سے کچھ برتن اس کے اوپر آ گرے۔ سر میں گھومڑا ابھر آیا۔ لو جی، ایک اور مصیبت۔ وہ دل میں خود کو کوستا گرتا پڑتا کھڑکی کے پاس آیا، اور جب اس کی نظر باہر ڈالی تو اس سے اپنی آنکھوں کا دھوکا محسوس ہوا، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ پہاڑ کی درمیان سے تڑک چکی تھی، اور درمیان کا منظر بھی حیرت کر دینے والا تھا۔ جہاں سے برف
تڑکی تھی، وہاں سے ایک جہاز کا ڈھانچہ نمودار ہوا۔ وہ جہاز کی کھڑکیاں تھیں جو ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان سے کچھ چہرے جھانک رہے تھے، سفید، بالکل سفید، برف کی مانند، سرد اور بے جان۔ سب سے خوفناک ان کی مسکراہٹ تھی جو ان کے بے جان چہروں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب یکدم سیم کو گھور رہے تھے اور اپنی پراسرار ویران بے نور آنکھوں سے سیم ساکت سا ان کو دیکھتا جا رہا تھا۔ طوفان تھمنا شروع ہو چکا تھا، ہوائیں دم توڑ چکی تھی، بارش رک گئی تھی، بادل دھیرے دھیرے سمٹنا شروع ہو گئے، ماحول پرسکون ہو چکا تھا، لیکن اس سکوت میں جان لیوا خطرناک چہرے تھے جو اچانک نمودار ہوئے تھے۔ سیم کی سانس اٹکنے لگی، دل سینے کا پنجر توڑ کے باہر آنے کو بے تاب ہونے لگا، لیکن باوجود کوشش کے وہ ان سفید بے جان چہروں سے نظر نہ ہٹا پایا۔ ہچکولے کھاتا جہاز پرسکون ہو رہا تھا، ایسے میں سیم اچھی طرح نظر جما کے ان کو دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا، لیکن خوف کے عالم میں۔ وہ دو آدمی تھے، ایک ادھیڑ عمر اور ایک بالکل جوان۔ ان کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھنچے ہوئے تھے، جیسے دونوں جبڑوں کو کسی نے چیونگم کی مانند کھینچا ہو۔ سیم لرز گیا، ایسی بے جان، سرد، موت سے بھرپور مسکراہٹ اس نے کب دیکھی تھی؟ وہ دعا کر رہا تھا وہ لوگ مسکرانا چھوڑ دیں۔ اتنے میں ایک اور چہرہ نمودار ہوا اور وہ سیم جیسے خواب سے جاگ اٹھا۔ وہ جان تھا، لیکن یہ کیا، وہ کہیں سے بھی زندہ لوگوں جیسا نہیں لگ رہا تھا، کسی روبوٹ کی مانند۔ وہ چلتا ہوا ادھیڑ عمر آدمی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے جان کی طرف دیکھا اور اپنا بازو جان کے کندھے کے گرد پھیلا دیا، جیسے ایک دوست دوسرے میں محبت کرتا ہے، لیکن جان کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ سیم بھاگ کے ریلنگ کے قریب آیا اور جان کو آوازیں دینے لگا، لیکن جان یوں ہی سپاٹ سی انداز میں کھڑا رہا۔ یہ جان بول کیوں نہیں رہا؟ یہ لوگ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے؟ سیم کا دماغ جان کو سامنے پا کر تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ لوگ، اس نے دماغ پر زور دیا، یہ لوگ مجھے دیکھنے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ اور پھر ایک جھماکے سے سیم کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی کپتان رچرڈ لی تھا اور اس کے ساتھ جو جوان آدمی سولنکی تھا، سیم نے انہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن اخبارات میں یا انٹرنیٹ پہ ان کی تصویریں اتنی بار سیم نے دیکھی تھی کہ اسے حفظ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آج سے 60 سال پہلے سپر شپ نامی جہاز میں اس خطے میں آئے تھے اور پھر کبھی واپس نہ جا سکے۔ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج تک دنیا اس راز سے ناواقف تھی، لیکن اب وہی جہاز سیم کے سامنے تھا۔ اپنے کپتان سمیت سب کچھ یاد آنے پہ سیم حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب حیرت انگیز طور پہ اسے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن 60 سال تک اتنی سردی اور خوراک کے بغیر 60 سال تک زندہ رہنا ناممکن تھا، تو پھر یہ لگ کیوں رہے ہیں زندہ؟ سیم بڑبڑایا، کیا یہ واقعی زندہ ہیں؟ سیم نے غور سے ان کی زندگی سے ناآشنا چہروں کو دیکھا اور پھر جھرجھری لی۔ یہ زندہ تو ہرگز نہیں، تو پھر یہ؟ سیم کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خود کو الجھاؤ مت سیم۔ سیم چونک کر، یہ آواز بلا شبہ جان کی تھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ وہ جہاز ہے جو آج سے 60 سال پہلے قطب شمالی کی مہم پہ نکلا تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنی منزل پہ نہ پہنچ پایا۔ ایک طوفان نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا اور پھر سردی کی اتنی شدید لہر آئی کہ چلتا ہوا جہاز منجمد ہو گیا۔ لاکھ سر توڑ کوشش کی، لیکن جہاز کو نہ تھا نہ چلا۔ اور پھر ایک دل زور واقعہ ہوا، جہاز پہ برف جمنا شروع ہو گئی، حالانکہ برف باری بھی نہیں تھی، پہلے ہلکی ہلکی برف اتنی تیزی سے جمی کہ جہاز میں موجود لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور جو جہاں تھا وہیں جم گئے۔ رگوں میں دوڑتا خون برف میں تبدیل ہو گیا اور دوسری سانس گویا اندر ہی جم گئی۔ یہ دونوں مرے نہیں، لیکن زندہ بھی نہیں ہیں، یہ کسی درمیانی کیفیت میں ہیں، لیکن یہ زندہ انسانوں میں اب ہرگز شمار نہیں ہوتے۔ دن بدن اور پھر سال پر سال گزرتے گئے، برف کی تہ موٹی ہوتی گئی اور آخر ایک چھوٹے سے پہاڑ میں تبدیل ہو گئی۔ سب کو سپر شپ کی پراسرار گمشدگی پہ حیرانی تھی۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب ناکام۔ اس چھوٹے سے پہاڑ کو ہر بار دیکھا گیا، لیکن کسی نے سوچا تک گوارا نہ کیا کہ اس پہاڑ کے
یہاں موجودگی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس پہاڑ کی انوکھی ساخت ایک دفعہ تو چونکا دیتی ہے، لیکن خیر تھک ہار کے سب خاموش ہو گئے اور اس واقعے کو پراسرار کہہ کے سب چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ 60 سال گزر چکے ہیں، دونوں دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ یہاں زندہ برف میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور دوسرے انسانی دنیا میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد انہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں ان کی دنیا کی سب باتیں بتاتا، اور دنیا کو ان کی سب باتیں۔ ہمارا جہاز قریب سے گزرا، میں نے ان پہاڑوں کو دیکھ کر تجسس محسوس کیا، اور باقی سارا کچھ تمہارے سامنے ہوا، لیکن افسوس میرے دوست کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں کسی انسان کے لیے ترسے ہوئے تھے، بدقسمتی اور ان کے نزدیک خوش قسمتی کے مدار آ گیا اور یہ مجھے اپنے جہاز میں لے آیا۔ اب میں کبھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مجھے کبھی آنے نہیں دیں گے۔ عنقریب میں بھی ان جیسا ہونے والا ہوں، اس لیے میرے دوست تم اب واپس جاؤ اور سب کو اس حقیقت سے جلد از جلد آگاہ کرو، ورنہ میرے جیتے جیسے نہ جانے کتنے یہاں کے پھنستے رہیں گے۔ جلدی کرو۔ یہ سن کے سیم نے بوجھل دل کے ساتھ انجن اسٹارٹ کیا اور جہاز کو لے کے واپس مڑ گیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔